السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. والله ما خلق الإله وما برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى. فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح والقرى. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم. ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حمى حرامك مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل فإن في تقواه السعادة في هذه الدنيا والفلاح في الآخرة. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadallah, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan di hari kiamat kelak juga tidak akan didapatkan kecuali hanya dengan bertakwa kepada Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya semesta mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Awan-awan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kerikil-kerikil, bebatuan dan pepohonan juga mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alam semesta ini semuanya jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan kecintaan di dalam sanubari kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memupuk kerinduan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita perlu belajar tentang cinta kepada para pendahulu kita. Kita perlu belajar tentang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang mulia yang telah mendahului kita. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardahu ketika ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah ketika ditanya bagaimana cintanya kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhama." Beliau, demi Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, lebih kami cintai dari harta-harta kami, lebih kami cintai dari anak-anak kami, lebih kami cintai dari ayah-ayah kami, lebih kami cintai dari ibu-ibu kami, bahkan lebih kami cintai daripada air dingin di saat kami sedang kehausan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat seseorang sedang kehausan luar biasa, yang paling dia inginkan saat itu adalah air yang sangat dingin menghilangkan kehausannya. Dia sangat menginginkan air dingin tersebut untuk kemudian menghilangkan dahaga itu. Tetapi bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati mereka melebihi segala-galanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menduduki kedudukan nomor satu di hati-hati mereka. Begitu pula dengan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, "Makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun, kata Sayyidina Amr ibn al-As, yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya
min ahli wa mali, sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari keluargaku, dari hartaku. Wa inni adzkuruka fama asbiru, dan aku apabila teringat akan engkau aku tidak sabar wahai Rasulullah, an aji'a fa anzura ilaik, untuk datang kepadamu dan melihat dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana adzkuru mauti wa mautak, dan aku teringat apabila aku mati dan juga engkau meninggal. Dakhaltal jannah wa rufi'ta ma'an nabiyyin, apabila engkau masuk surga wahai Rasulullah, engkau akan masuk surga dan ditempatkan bersama para nabi. Wa in ana dakhaltuha la arak, dan apabila aku masuk surga pula mungkin aku tidak bisa lagi melihatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sahabat ini surga menjadi tidak penting tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pernah ditanyakan kepada seorang ulama, sifli na'imal jannah, tolong sifatkan, ceritakan, beritahukan kepadaku tentang kenikmatan surga. Maka ulama itu mengatakan, fiha Rasulullah, cukuplah untuk membuat rindu kepada surganya Allah, bahwa di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kenikmatan surga yang lainnya tidak begitu menarik tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan terbesar untuk memijakkan kaki ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat yang lain ketika itu bermajlis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu melihat wajah suci Nabi besar Muhammad dan tidak berkedip. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya. Beliau mengatakan, "Ma baluk? Ada apa gerangan denganmu?" Lalu sahabat itu mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inni la atamatta'u bin nazari ilaik." Demi ayahku, demi ibuku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menikmati memandang wajahmu. Dan apabila terjadi hari kiamat wahai Rasulullah, engkau akan ditinggikan derajatmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak lagi berjumpa denganmu. Kerinduan yang sangat luar biasa dan keinginan untuk selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh putri beliau Abdah binti Khalid bin Ma'dan bahwasanya ayahanda beliau Khalid bin Ma'dan setiap malam, setiap kali menuju tempat tidurnya, dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerinduan. Dia menyebutkan nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia sebut satu persatu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu kemudian Sayyidina Khalid bin Ma'dan mengatakan di atas pembaringannya, di atas tempat tidurnya, dengan kerinduan yang membuncah, kerinduan yang sangat amat berat, dia mengatakan, hum asli wa fasli, mereka adalah leluhurku, mereka adalah bagian dariku, ilaihim yahinnu qalbi, kepada mereka hatiku sangat merindu, tala syauqi ilaihim, dan sudah sangat lama kerinduanku kepada mereka. Lalu Sayyidina Khalid bin Ma'dan mengatakan, ajil rabbi qabdi ilaik, segerakan kematianku wahai Tuhanku, aku ingin bertemu dengan para kekasihku. Lalu beliau tertidur. Setiap malam diulangi seperti itu oleh Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Setiap kali ingin tidur, dia mengingat-ingat kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia menangis, dia menyebut Rasulullah, menyebut para sahabat, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disegerakan kematiannya untuk berjumpa dengan para kekasihnya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sakaratul maut, istrinya mengatakan, wah huznah, alangkah sedihnya, kata istri Sayyidina Bilal. Tapi apa yang keluar dari mulut sucinya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau malah mengatakan, wa tarabah, alangkah senangnya aku, alangkah bahagianya aku, alangkah senang dan bahagia dan gembiranya aku, gadan alqal ahibbah, besok aku akan berjumpa dengan para kekasihku, Muhammadan wa sahbah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah as-Siddiq,
di depan putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika saat itu beliau dalam keadaan sakit keras bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Malam apa ini wahai Aisyah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Malam Senin wahai ayahku." Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhaha, "Apabila aku mati malam ini, apabila aku wafat malam ini, maka segerakanlah penguburan jasadku. Aku tidak sabar untuk berjumpa dengan para kekasihku. Sesungguhnya tidak ada hari yang paling membahagiakan selain berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala pernah berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Sayyidina Anas, berikan kepadaku kedua matamu yang dengan keduanya engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin memeluknya wahai Anas. Aku ingin memeluk kedua matamu yang Allah muliakan dengan melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau memiliki 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa beliau bawa, beliau letakkan di ujung tangan baju beliau. Setiap kali beliau ambil 3 helai rambut itu, beliau cium, beliau letakkan di kedua matanya, beliau letakkan di mulutnya, karena rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berwasiat, apabila aku meninggal nanti, maka letakkanlah ketiga helai rambut ini di mataku dan di mulutku. Rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu belajar merindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan dan menyuburkan kerinduan di dalam dada kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para pendahulu kita, para sahabat yang Allah muliakan berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in yang begitu dekat dengan para sahabat, yang mendengar langsung cerita-cerita tentang Nabi Muhammad dan menumbuhkan kerinduan-kerinduan yang besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain untuk menyempurnakan keimanan ini kecuali hanya dengan menyuburkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bulan Rabi'. Di dalam bahasa Arab, Rabi' itu bermakna musim semi. Mari kita semikan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain kecuali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membersamai Nabi Muhammad, kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengutamakan cinta kepada Nabi Muhammad di atas cinta kepada segala-galanya, kepada siapapun dan kepada apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suburkan kecintaan dalam dada kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kepada segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون، وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام. وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، من والدينا وأولادنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والخمر والزنا والفواحش والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.